بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ ایسے اسکول سے اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہے۔ ماہ جون کے دوسرے سبق کسریٰ کے کنگن جو کہ صفحہ نمبر 4، 5، 6 میں موجود ہیں۔ تمام کام درست انداز سے کیجیے گا جیسا کہ جماعت میں کروایا جاتا ہے۔ کام توجہ اور صفائی سے کرنا ہے۔ انڈیکس بنائیے گا، ٹائٹل پیج سر ورق بنائیے گا، اس کے بعد ذہنی خاکہ بنائیے گا۔ ذہنی خاکہ بنوانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان اہم باتوں سے آگاہ کر دیا جائے جو آپ کے سبق میں موجود ہیں۔ جیسا کہ ہمارے پاس پہلا پوائنٹ ہے، نبوت کا 13واں سال، سیرت طیبہ کا واقعہ، مکے سے مدینہ ہجرت، کفار کا ناکام منصوبہ، اللہ تعالیٰ کی مدد، غار سور میں 3 دن قیام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سراقہ بن مالک لالچ میں پہلا شخص۔ یہ وہ اہم باتیں ہیں جو آپ کے سبق میں موجود ہیں۔ ان تصاویر کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ سبق نہایت ہی دلچسپ ہے، کیونکہ اس کے اندر ان صحابی کا ذکر ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت کو دیکھ کر اسلام قبول کیا اور ایمان افروز واقعے کا احساس ہوا۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو سونے کے کنگن بھی پہنائے گئے۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور غلام عامر بن فہیرہ تھے۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت 100 موٹے تازے اونٹ رکھے تھے۔ سراقہ بن مالک جو کہ انعام کی لالچ میں آپ کے تعاقب میں جا نکلا۔ تعاقب کرتے کرتے وہ آپ کے قریب پہنچا تو اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس کی گھوڑی کے پاؤں زمین میں دھس گئے اور سراقہ گر پڑا، مگر انعام کے لالچ میں پھر کھڑا ہوا۔ جیسے ہی سراقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنے مشغول اور اتنے محو تھے کہ انہیں کسی کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ سراقہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت دیکھی اور ان دعاؤں کو سنا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کر رہے تھے تو سراقہ میں اچانک سے تبدیلی آئی۔ جو آپ کا دشمن بن کے آیا تھا اس نے فوراً اپنا ارادہ بدل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرماتا ہے کہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ اجازت ملی تو سراقہ نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر اس شخص کو راستے سے لوٹاتا رہوں گا جو آپ کے تعاقب میں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ان باتوں کو غور سے سنا اور سراقہ نے پھر اسلام بھی قبول کیا، ایمان کی روشنی سے اپنے آپ کو بھی منور کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سراقہ بن مالک کے لیے سونے کے کنگن یعنی کسریٰ کے کنگن کا اعلان کیا۔ اس طرح سراقہ بن مالک کو انعام بھی مل گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں میں بھی شامل ہو گیا۔ تو بچوں، سبق کو دلچسپی اور توجہ سے پڑھیے گا، یقیناً پڑھ کے آپ کو مزہ آئے گا۔ اس کے بعد تحریری کام پہ آ جاتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کے کتاب میں موجود ہیں معنوں کے ساتھ۔ اپنی کتاب سے معنی دیکھ کے لکھیے گا اور کالم بنائیے گا۔ کاپی کے پیج پر یا صفحے پر برائے مہربانی کالم بنا کے الفاظ معنی لکھیے گا۔ پہلا لفظ رال ٹپکنا، طلائی، دل خراش، کسریٰ، صبا رفتار، وصف، دانت پیسنا، یک بارگی، محاصرہ، بد اندیش، جامع۔
یہ ایک پیج پہ کام کرنا ہے اور کالم بنا کے صفائی سے توجہ سے کام کرنا ہے۔ دوسرے صفحے پہ مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ یہاں پہ معنوں کے ساتھ لکھ چکے ہیں۔ ان الفاظ کو آپ جب معنی سمجھ چکیں گے تو جملے بنانے میں آسانی ہوگی، جیسے کہ دل خراش، دانت پیسنا، یکبارگی، رال ٹپکنا، بھیانک۔ اس کو الگ پیج پہ کام کرنا ہے۔ کالم بنا کے برائے مہربانی توجہ اور صفائی سے کام کیجیے گا۔ اس کے بعد یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی آپ کو آپ کی کتاب سے بآسانی مل جائیں گے۔ پہلا سوال، سراقہ بن مالک کون تھا اور وہ کس چیز کے لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں تھا؟ مکے سے مدینہ ہجرت کی شب کا واقعہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ سراقہ نے ہجرت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مدد فرمائی؟ سراقہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا عہد کیوں کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو کسریٰ کے کنگن کیوں پہنائے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کو بآسانی آپ کی کتاب سے مل جائیں گے۔ اسی طرح یہ خالی جگہ ہیں، خالی جگہ بھی آپ کو آپ کی کتاب سے ہی حل کرنے میں مدد ملے گی، جیسا کہ نبوت کے ڈیش سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش کی تلاوت کرتے ہوئے کفار کو گھیرے سے باہر نکل گئے۔ انعام کے لالچ میں سب سے پہلے ڈیش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو ڈیش کی پہلی تاریخ تھی۔ ڈیش مدائن کے دور میں فتح ہوا۔ سراقہ بن مالک کو ڈیش پہنائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش میں 3 دن قیام کیا۔ یہ تمام خالی جگہ آپ کو آپ کی کتاب سے بآسانی مل جائے گی۔ پریشان نہ ہوئیے گا، کتاب دیکھیے، توجہ اور دلچسپی سے کام کریں گے تو یقیناً آپ کے سوالات، آپ کی خالی جگہ، آپ کے الفاظ معنی بہت جلدی اور بہت آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ جائزہ، یہ وہ سوالات ہیں، مختصر سوالات ہیں۔ ان کے مختصر سوالات کے جواب بھی مختصر ہوں گے، جیسا کہ سراقہ بن مالک کون تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ کب ہجرت کی، کسریٰ کے کنگن کسے پہنائے گئے، ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا، ہجرت کے وقت کون سی اسلامی تاریخ اور کون سا مہینہ تھا۔ یہ مختصر سوالات ہیں اور یہ جائزے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آیا کہ ہم نے سبق پڑھ کے یا سبق سمجھ کے ان تمام سوالوں کے جوابات حاصل کیے، تو جائزے کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت اچھی طرح صفائی سے کام کرنا ہے، دلچسپی کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کام کرنے میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اور شکریہ کے ساتھ اللہ حافظ۔